آج ہمارا موضوع ہے اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے حصول کے حوالے سے جو ہماری کوششیں ہونی چاہیے اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ابتدائیہ جواب عنایت فرمایا، اور ہم علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں تو علم کی فضیلت اور اہمیت پر کیا کلام فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں، علم وہ اعزاز ہے، وہ آنر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمیت و بشریت کو فوقیت عطا فرمائے فرشتوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا تو آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی فوقیت و فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی ہے وہی اقرأ بسم ربک الذی، سورہ الق، وہی علم سے، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہی پڑھنے سے اور علم سے منسلک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کی بنیاد پر بھی درجے بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال کی بنیاد پر بھی درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ علم کی برکت سے درجات بلند و بالا ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بطور استفہام کے فرمایا کیا جاننے والا، علم والا اور بے علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا انما يخشى الله من عباده العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت و خوف اسے ہوگا کہ جو علم رکھتا ہوگا۔ بلکہ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی عاصم بن برقیہ سے جب کہا کہ کون لے کر آئے گا تو آپ نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ قرآن نے ان کا جو تعارف کرایا رئیس بھائی وہ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمایا کہ میں اٹھا کے لاؤں گا، ایک علم والا بولا۔ تو ان کا جو تقوی، پرہیزگاری، ان کا مقام ولایت، لیکن تعارف جو ہے وہ علم کے ساتھ کرایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کی طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کم سے کم اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو، اپنی چیزیں جس شعبے سے وہ منسلک ہے اس کو کم سے کم جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کر سکے۔ اور صحابہ کرام نے علم کے حصول کے لیے بہت جد و جہد کی۔ ایک مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں پر چلے گئے، شام میں چلے گئے، تو ایک صحابی رسول مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے تشریف لے گئے دمشق کے اندر، اور شام کے اندر جا کر اس حدیث پاک کو سنا کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان کوئی بھی بیچ میں نہیں ہے، آپ ذرا وہ کلمات سنائیے کہ حضور نے اپنی زبان سے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی وراثت علم ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، فرمایا کہ ہماری وراثت نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ کوئی اور چیز زمینیں ہیں، فرمایا وہ علم ہے اور اس کے وارث علماء ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، قرآن کے اعتبار سے دیکھیں، حدیث پاک کے اعتبار سے دیکھیں تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ مال آ جاتا ہے انسان ٹینشن کے اندر ہوتا ہے کہ یار اس کو بچانا بھی ہے، وہ اموال اقترفتموہا، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ فرمایا کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، علم بھی نعمت ہے، مال کو بھی یبتغون فضلا من اللہ کا، لیکن فرمایا کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے دونوں جہان کے اندر۔ کیا بات، کیا خوبصورت بات کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور علم تو ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے مزید اس میں وسعت ہوتی ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ذہن میں یہ آتا ہے انسان کے کہ بھائی چلے علم حاصل کر کے 8 سال پڑھ کر کہ درس نظامی کر لیں، تخصص کر لیں، فی الفقہ کر لیں، اس میں تخصص میں کیا کریں، مطلب ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن کتنا علم حاصل کرے ایک دینی علم کے حوالے سے، کتنی مقدار ہو، اس کی اصل بات یہ ہے۔ آج کا یہ موضوع جو ہے اس حوالے سے مفتی زیغب علی شاہ صاحب گردیز فرمائیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا علم سیکھنا ضروری ہے، کیا فرمائیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اتنی مقدار میں علم حاصل کرنا یہ فرض فرمایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کو سمجھ سکے, فرائض شرعیہ جو اس پر لازم فرمائے گئے اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ وہ جان سکے, اور جائز و ناجائز, حلال و حرام جو اس کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل ہے اس سے متعلق وہ جان سکے. اسی سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ہر مسلمان کے لیے 8 سالہ درس نظامی کرنا یہ لازم نہیں ہے. وہ پورے معاشرے میں سے چند افراد اگر کر لے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرے, لیکن یہ فرض جو علوم فرمائے گئے جس کی تحصیل لازم فرمائی گئی یہ بحیثیت مسلم ہر مسلمان مرد عورت پر لازم فرمایا گیا. اس کی تفصیل اگر ہم دیکھیں تو سب سے بنیادی جو علوم ہے وہ عقائد کا علم ہے, ایمانیات کا علم ہے, اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کی معرفت ہے, عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے جسے ہم ایمان مفصل مجمل میں ہم پڑھتے ہیں. ان عقائد کا تفصیلی علم حاصل کرنا, ان سے متعلق قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر لازم فرمایا گیا. یعنی آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن پر ہمارے دعوی ایمان کی بنیاد کھڑی ہے ان سے متعلق بھی ہماری بے احتیاطی انتہا درجے کی ہوتی ہے, بلکہ اس سے متعلق بھی اگر ہم معاشرے کے تصورات کا جائزہ لیں تو عجیب عجیب طرح کے مذاق بنائے جاتے ہیں, تمسخر اڑایا جاتا ہے. جس طرح عقیدہ باس بعد الموت ہے یا مرنے کے بعد کے معاملات ہے, قبر حشر کے معاملات ہے, تو اس سے متعلق بھی ہمیں لوگوں کا ایک لاؤبالی پر نظر آتا ہے. حالانکہ ان چیزوں سے متعلق قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم فرمایا گیا. اگر قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق نہیں ہے, زمانے کا ایک چل چلاؤ ہے, کبھی کہیں سے کچھ سن لیا, کبھی کسی سے کچھ سن لیا, اور اپنے طور پر ہی اگر وہ کچھ سیکھ کر اس کے مطابق اگر عقائد و نظریات اس نے اختیار کیے ہیں, یقیناً اگر اس میں کوئی بگاڑ ہے تو وہ اس کا دعویٰ ایمان معتبر نہیں ہے. پھر ایمان کی وجہ سے جو رشتے اس نے قائم کیے ہیں, نکاح وغیرہ کے متعلق معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں تو وہ انسان کے سارے معاملات داؤ پہ لگ جاتے ہیں. بنیادی چیز وہ عقائد کا علم ہے. جس طرح قرآن و سنت نے ان عقائد کی تشریحات فرمائی ہیں اس سے متعلق علم حاصل کرنا یہ فرض فرمایا گیا. پھر اس کے بعد عبادات کا علم, جو عبادت جس پر لازم ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم فرمایا گیا. نماز ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے. نماز کے تقاضے کیا ہے, نماز کی شرائط کیا ہے, اور نماز کس طرح صحیح ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں نماز کو خراب کرنے والی ہیں, یہ ساری چیزوں سے متعلق علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم فرمایا گیا. اور اس میں اگر بے احتیاطی کی اور نماز میں رسمی کارروائی ہو رہی ہے کہ باپ دادا سے ایک نسلی مسلمان ہے اور زمانے میں لوگوں کو دیکھ کر, معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے, اس سے متعلق احتیاط نہیں ہے کہ نماز پڑھی کیسے جائے, نماز میں کیا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, اور باقی اس طرح جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اگر ان چیزوں کو سیکھ کر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو یہ نہ دنیا میں کوئی عذر قابل قبول ہے, یعنی لا علمی کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں خدا نخواستہ اس کیفیت میں پیش ہوا, پوری زندگی محض اٹھک بیٹھک تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, تو وہ لا علمی نہ دنیا کے معاملات میں قابل قبول ہے اور نہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قابل قبول ہوگا. تو ان چیزوں سے متعلق علم حاصل کرنا. حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ایک کونے میں ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی, حضور کی بارگاہ میں آئے, سلام عرض کیا, حضور نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو. تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا تو عرض کیا رسول اللہ میں کیسے پڑھوں, آپ کچھ تعلیم فرما دیں. باقاعدہ تفصیلی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق سکھایا. تو نماز ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہے, روزہ ہے, اس پر جو عبادت لازم ہو رہی ہے اس سے متعلق صحیح طریقہ یہ جاننا اس سے متعلق لازم فرمایا گیا ہے. اور پھر تیسری چیز معاملات, یعنی اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق یا اپنی پیشہ ورانہ جو اس کے معاملات ہیں اس سے متعلق علم حاصل کرنا, صحیح غلط کا, جائز ناجائز و حلال و حرام کا لازم فرمایا گیا. جس طرح اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کیسے کیا جائے, آج تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو کاروبار سیٹ کر کے دے دے. اب وہ کاروبار کیسے کرنا ہے اس نے, ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ بھائی 1,00,000 کے 2,00,000 کر دے, ہو کے 4 کر دے, یہ ہمارے معیار کامیابی کا بنا ہوا ہے. اگر اس کی عمارت وہ دین کے اصول اس پر ہم نے کھڑی کی ہے تو کتنا بھی وہ کما لے اس میں حلال و حرام کا وہ امتیاز رہے گا, فرق رہے گا. ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا زمانہ دیکھیں نا, آپ تو کوڑا لے کے نکلتے تھے کہ اگر کسی کو تجارت سے متعلق مسائل نہیں یاد ہیں تو فرمایا کہ وہ ہمارے بازاروں کا رخ نہ کرے. یعنی اگر وہ شرعی طریقے کے مطابق کاروبار نہیں کرے گا
اس کو نہیں پتا کہ ملاوٹ کا شرعی حکم کیا ہے، اسی طرح دھوکہ دہی ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، کیا چیزیں کس طرح تجارت کرنا جائز ہے کس طرح نہیں، یہ تو تفصیلی احکام دین نے ہمیں بیان فرما دی ہے. بے شک بے شک. اور اسی پر ہماری عبادات کا دار و مدار، عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ہے. تو ان چیزوں کا سیکھنا اور پھر اس کے بعد معاشرتی جو معاملات ہیں ان سے متعلق علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کا اسٹیٹس شوہر کا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان چیزوں سے متعلق علم حاصل کرنا اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جائے گا یقیناً ہم ان رشتوں کو اور وہ جو ہمارے مناسب ہیں، ہمارے جو ذمہ داریاں اور دائرہ کار ہے اس کو ہم طریقے سے نبھا سکیں گے. خدا نخواستہ اگر کوئی اس میں اونچ نیچ کا معاملہ ہوا اور غفلت و لاپرواہی کا معاملہ کیا گیا، دنیا میں اس کے نقصانات تو ہوں گئی، آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا سخت مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت عمدہ. ناظرین محترم میں وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. بہت ہی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے آج، علم دین کے حوالے سے اس کی فرضیت اور اہمیت اور اس کے حصول کے حوالے سے ہماری جو کوششیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے میں گزارش کروں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے. حضرت اگر کوئی مفروضہ علم نہ سیکھ سکے اور اس کو ضرورت بھی نہ ہو تو کیا ایسا شخص قابل گرفت کہلائے گا وہ کہ وہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز لازم کر دی ہے تو اسی سے اس کی ضرورت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. غیر ضروری چیز کو تو نبی کریم یہ نہیں فرمائیں گے نا کہ اس کا سیکھنا لازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو، تعلیم تو حاصل کرنی ہے. دنیاوی تعلیم کے بارے میں اگر ہم کویسچن کریں کسی سے کہ کیا جتنا اس نے پڑھا ہے پوری زندگی میں وہ تمام کا تمام استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک مخصوص مقدار یا ان میں سے خاص مواقع پر خاص مواد استعمال ہوتا ہے. تو کیا اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کیا ضروری ہے؟ یار استعمال تو ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا. وہ تو ایک آپ کو پوری ایک رسمی کارروائی پوری کرنی ہوتی ہے، اور یہاں رسمی نہیں ہے، یہاں تو حقیقی کارروائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، جس کی تفصیل حضرت نے بیان فرمائی کہ عقائد اسلام ہیں، پھر عبادات ہے، معاملات ہیں، مناکحات وغیرہ ہیں، حقوق وغیرہ کے علوم ہیں، اس طرح گناہ صغیرہ کبیرہ. تو اب جب ہم ان علوم کو سیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر یہ چیزیں پھر ہمارے کام آتی ہیں. اب لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو فرض علوم نہیں سیکھ رہے اور ان کو یہ شعور ہی حاصل نہیں کہ یہاں مجھے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. جیسے اشارہ کیا نا کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر، اچھا، اور خلاف سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب کیا ان کو معلوم ہے کہ میں خلاف سنت پڑھ رہا ہوں؟ اس کا مطلب انہیں یہ بھی شعور حاصل نہیں کہ مجھے اپنی نماز کو کامل کرنے کے لیے علم سیکھنا تھا. وہ تو سمجھے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کیونکہ ابا کو دیکھ کے میں نے سیکھا تھا. جی جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کو خود اپنی ضرورت کا علم نہیں ہوتا. تو جب فرض علوم ہم سیکھتے ہیں تو ایک تو یہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ چیز بھی میرے لیے ضروری تھی، اسے ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو باقاعدہ استعمال کرتا ہے. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ میری ضرورت ہے لیکن سستی کرتے ہیں. بالکل. یہ زیادہ قابل گرفت ہیں کہ جب آپ پتہ ہے کہ آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار سیکھنے کے لیے کاروباری اصول ضروری ہیں. بالکل. آپ عبادات اختیار کر رہے ہیں تو عبادات کا سیکھنا ضروری ہوا. آپ کے گھر میں اگر واشنگ مشین ہے، آپ کپڑے پاک کرتے ہیں تو گھر کی خواتین کو کم از کم کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تو بتائیے کہ اس کا شرعی اصول کیا ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو بہنیں سارے پاک ناپاک بچوں کے گندے کپڑے، مردوں کے ناپاک کپڑے، اپنے ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال کر گھما دیتی ہیں اور وہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے اور آخر تک کپڑا ناپاک رہتا ہے. کیونکہ ہمارا طریقہ کیا ہے، میں بس اصل میں تھوڑی سی معلومات کے لیے تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ واشنگ مشین میں ڈالا، پھر اس میں سے یوں نچوڑ کر کپڑے نکالے، اسی میں دوسرے ڈال دیے. اب اگر اس میں پہلے ناپاک ڈالے تھے یہ ناپاک، اب جو نکالے وہ ناپاک کپڑے ایک ٹب میں پانی لیتی ہیں اس میں وہ کپڑے ڈالے یہ ناپاک، پھر اس کو نکالا جھاگ پھینک دیا، وہ پانی پھینکا، دوسرا پانی لیا تاکہ جھاگ نکالیں، اب یہ ناپاک ہے، پھر ڈالا یہ بھی ناپاک، آخر میں سکھا دی استری کر کے مرد کو پہنا دی، وہ جا کے جمعہ پڑھ رہا، نمازیں پڑھ رہا، ناپاک کپڑوں میں نمازیں برباد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات اب جب اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی ہم ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق خاص دین سے ہے علم نہیں سیکھیں گے تو کمی رہ جائے گی. اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ جی ہمیں تو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اچھا، ایک طبقہ ایسا بھی ہے
جب انہیں کہیں کہ آپ علم سیکھیں، کہتے ہیں صاحب جب ضرورت محسوس ہوتی ہے نا ہم فوراً آپ کو یا کسی کو کال کر لیتے ہیں. جی بالکل. یہ بات بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کیا کیا ضرورت ہے. ہاں صحیح. ایک چھوٹا سا منا ہوتا ہے، ہم اس کا خیال کرتے نہیں کرتے. کیا اس کو پتہ ہے میری کیا کیا ضرورت ہے؟ سردی آ گئی تو آپ ہی اور ہم ہی اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں نا، پورا لپیٹ دیتے ہیں، ٹوپا پہنا دیتے ہیں. بعض کو تو بچے اتار کے پھینکتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہنو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ ایک بچوں کی طرح ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. تو بولتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم معلوم کر لیتے ہیں. یہ نہ کریں. آپ کے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا تو اچھی طرح یاد رکھیں. جیسے یو کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ نظام ہے کہ او لیولز اے لیولز یہ لازم ہے. صحیح ہے. یہاں تک تعلیم، اگر ماں باپ بچوں کو تعلیم نہیں دلوائیں گے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اللہ. اس کے بعد آپ یونیورسٹی جوائن کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. یہاں تک تو ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے بنا دیا. ایسے ہی ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ فرض علوم سیکھنا یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک لیول ہے، یہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. اس کے بعد پھر اس سے مزید آگے علوم آپ حاصل کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، عالم بنے، مفتی بنے، نہ بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا تو آپ کو سیکھنا ہی ہوگا. اور اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو نہ سیکھنا ہی گناہ کبیرہ ہے. اور پھر اگر گناہ ہوگا تو مزید گناہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم نہ سیکھے اور پھر گناہ کرے اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے. ایک گناہ کا گناہ اور ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ. اور اگر کوئی علم والا گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا صرف اس کے گناہ کے ارتکاب کا گناہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بعض بھائی بہن ہمارے بڑے بھولے پن میں کہتے ہیں بھائی علم نہ سیکھو، عمل کرنا پڑے گا. عمل کرنا پڑے گا. زیادہ علم سیکھو گے گہرائی میں جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. علم سیکھنے سے تباہی کا کیا تعلق؟ اس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ جب آپ جاہل رہ جاتے ہیں، جب آپ علم کو نہیں سیکھتے ہیں، کم علمی کی طرف آتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں. اگر اس کا تعلق فرض علوم سے ہو، ضروری علوم سے، کہ ایک نہ سیکھنے کا اور ایک گناہ کا گناہ. اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم فرض علوم کورس کریں. کہیں سے بھی کر لیں، کوئی عالم دین قریب ہیں، کوئی ادارہ کروا رہا ہو، ورنہ میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو پوری گائیڈ لائن اس میں فراہم کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے بڑی ہم اکثر صرف نظر کرتے ہیں، پس و پیش سے کام لیتے ہیں. کیا فائدہ، ہم کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے عالم دین سے، لیکن اس طرح آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اور آپ مزید اس کے اندر دلچسپی کے ساتھ علم حاصل نہ کر لیں. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. علم کے میدان میں مسلمانوں کے جو روشن تاریخ ہے حضرت، اس پر مسلمانوں کے علمی کارناموں کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے گا. بہت بڑا سوال ہے اور یقیناً اس پر آپ بہت شر و بست کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے. اور سوال بھی بنایا کہ مفتی صاحب نے. ماشاء اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت روشن تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور وہ مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا جب وہ یورپ تشریف لے گئے اور خاص طور پہ قرطبہ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. وہ کتابیں، وہ علم کے موتی جو ابن سینا نے، جو خوارزمی نے، اور جو الطب فی القانون کے کتاب جامع طور پر، اور جو کیمیا کے حوالے سے، الجبرا کے حوالے سے، اور جو ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا ہوا تھا کہ جب یورپ کا تصور و گمان بھی نہیں تھا. اور پھر ان کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کرایا. ترجمہ کرانے کے بعد جو ہے اپنے لوگوں کو علم پڑھایا. ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور ہے جی، اور یہ مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ لکھنا جو ہے نا، وہ یہ لبرل لگاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مسلمانوں نے جو نا لکھنے کی مشین نہیں ایجاد کی اور اس کو استعمال نہیں کیا تو پیچھے رہ گئے. مسلمان علم کے اندر اتنے آگے تھے سلطنت عثمانیہ کے اندر کہ جس وقت یورپ تصور و گمان بھی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد پھر جب ہمارے حکمران جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھا اور انہوں نے اپنی عیش و عشرت کے اندر مال کو خرچ کیا اور ایک اتحاد و اتفاق کی فضا ختم ہوئی، جس وقت بغداد اور جس وقت جو ہے قرطبہ اور یہ سارے کے سارے مراکز ہوا کرتے تھے، جب وہ ختم ہوئے تو مسلمان پھر اس وقت جو ہے بالکل پیچھے رہ گئے. آج دنیا کی 500 کیا ہے 1000 یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہمارا کہیں نام نشان نہیں ہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں اب زندگی بھر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے برابر کے اندر یہ چائنیز قوم تھی، انہوں نے 60-70 سال کے اندر آج دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں کے اندر بھی آ گئے. صرف یہ نہیں کہ صنعت کے اندر انہوں نے ترقی کی ہے،
انہوں نے باقاعدہ طور پر علم کے اندر بھی ترقی کی ہے بالکل ایسا۔ اور یونیورسٹیز کے اندر دنیا کے اندر ٹاپ ہو گئی. تو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس یا آج بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وسائل کی بات ہے اور لازم بات ہے یہ حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ انفرادی طور پر فرد نہیں کر سکتا ہے. صحیح بات. اور دوسری بات یہ ہے رئیس بھائی کہ علم کو جب آپ عزت دیں گے, علم کو جب احترام دیں گے, ابھی کہ میرا مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ یورپ کے اندر اور یو کے اندر خاص طور پر جو ہے ایک بنیادی تعلیم ہے, اس کو اے لیول او لیول کرنا ہوتا ہے, سی ایس ایس کا امتحان دینا ہوتا ہے اس کو خاص طور پر. لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں کے جو پرائمری ٹیچر ہے, اس پرائمری ٹیچر کی جو سیلری ہے, ان کو جو عزت دی جاتی ہے, وہ ہمارے ہاں تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں تو ایجوکیشن کے اندر بالکل 3rd کلاس کا جو گریڈ ہے وہ سرکاری اسکولوں کے اندر بھی وہ دیا جاتا ہے علم کو. باقی جو سارے کے سارے الٹے سیدھے کام کرنے والے ہیں ان کو بڑے بڑے گریڈ دیے جاتے ہیں. تو جب کوئی قوم علم کو عزت ہی نہیں دے گی, علم والوں کو عزت نہیں دے گی, آپ دیکھیں یہ دنیا ہے, آپ ان کو چارم نہیں دیں گے, چمک نہیں دیں گے تو کون آئے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اگر کرنا چاہیں, چائنیز قوم کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے تھے کہ یہ تو پڑے ہوئے ہیں, افینی ہیں, فلان ہے, ٹمکان ہے. انہوں نے کیا 60-70 سال کے اندر. آج دنیا کے اندر دیکھیں آپ لیڈ کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی وہ کتابیں جو یورپ کے اندر دیکھ کر اقبال کا دل سپارہ ہوا, آج اقبال کے دل کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. یہ وطن عزیز